السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اس سے پہلے منہاج العربیہ کا پہلا حصہ ہم شروع کر چکے ہیں، جو بیسک درجے کے ابتدائی درجے کے طلباء ہیں ان کے لیے میں 7 سبق پڑھا چکا ہوں۔ اس کا سلسلہ ابھی فی الحال موقوف اس لیے ہو گیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو پھر دوبارہ سے بہترین طریقے سے بہترین صورت میں اس کو انجام دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم ایک کتاب مجموعۃ القصص الادبیہ کے نام سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم اس کتاب کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، پھر ممکن ہو سکے تو ہم اس کا سلیس ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کتاب سے نئے الفاظ کا انتخاب کر کے ہم اس کے جملے وغیرہ ہم بنا رہے ہیں۔ دوستو، میں یہ چاہتا ہوں، بعض ہمارے دوستوں نے، خصوصاً ہمارے وہ دوست جو عربی سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ سلسلۃ التراجم یعنی ترجمے کے سلسلے کے عنوان سے کچھ ایسا کام شروع کیا جائے جس میں عربی ادب کے اونچے درجے کی کتابوں کا مسلسل ترجمہ ہو سکے۔ تو بھائی اور دوستوں، میں اس سلسلے میں میں صرف ترجمے ہی کے ذریعے سے، جس کے اندر میں کتاب کے ذریعے سے کتاب میں ان تعبیرات کی نشاندہی کروں گا، ان الفاظ کی نشاندہی کروں گا، اور لفظی ترجمہ نہیں بلکہ سلیس ترجمہ کرتے جاؤں گا، جس کے لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب کلیلہ دمنہ ہے۔ یہ کتاب نہایت ہی زیادہ مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر بہت سی کہانیاں ہیں۔ باب الاسد والثور کے نام سے ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے عناوین سے اس کتاب کے اندر بہت سارے قصے ہیں، جس میں الحمامۃ المتوقع، البوم والغربان، القرد والغیلم، الناسک وابن عرس، الجرز والسنور وغیرہ کے نام سے اس کے اندر بہت ساری کہانیاں ہیں، جو اگرچہ طویل ہیں، لیکن اس کتاب کے منتخب حصے، یعنی باب الاسد والثوری، یا اس کے علاوہ باب البوم والغربانی، اس قسم کے جو قصے ہیں، یہ مختلف مدارس کے اندر، مختلف جامعات کے اندر اس کے منتخب اور چیدہ جو قصص ہیں اور کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ درسیات میں داخل ہیں، جہاں پر مختلف انداز سے اس کتاب کے منتخبات کو، اس کے چیدہ اقتباسات کو مختلف یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، مدارس وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ نہایت ہی مقبول کتاب ہے، اور یہ اتنی مقبول کتاب ہے، کتاب کا میں پس منظر ذکر کروں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اصل اس کتاب کا لکھنے والا شخص ایک ہندوستانی بیدبا نامی ایک فلسفی اور دانا اور حکیم شخص ہے، جس نے اس کتاب کو اصل میں ترتیب دیا ہے، اس کتاب کو لکھا ہے، لیکن پھر اس کتاب کو کسی نے بعد میں چل کر اس کو فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، پھر یہ کتاب بعد میں چل کر اس کو عبداللہ بن مقفع نے پہلوی زبان سے عباسی دور کے اندر اس کو عربی زبان میں منتقل کیا، اور عربی زبان میں عربی زبان کا یہ بہت بڑا ادبی شاہکار ہے، اور یہ عربی زبان کے اعتبار سے بہت خوبی کی حامل کتاب ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات کہتا ہوا چلوں کہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کتاب کا تقریباً 70 مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔ تو یہ کتاب اگرچہ کہ یہ بہت آسان بھی ہے، لیکن بہت مشکل بھی ہے، اس لیے اس کی زبان کا سمجھنا اور اس کی تعبیرات، اس کے اندر الفاظ زیادہ نہیں ہیں، الفاظ کی اس کے اندر کثرت نہیں ہے، البتہ اس کی تعبیرات اور اس کی ادائیگی، اس کی عربی اور عربی کے اندر جو شستگی، اور عربی کے اندر جو وقار اور جو عربی پن ہے، اور عربی جس انداز کے ادب کی عربی ہے، وہ نہایت ہی اونچے اور اعلیٰ درجے کی عربی ہے۔ اس کتاب کا ہی میں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے، کتاب ہے یہ کلیلہ دمنہ کے نام سے یہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب رحمانی نے مدد اللہ العالی نے اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے، اور اس میں بتلایا ہے کہ فی الحال اس کا یہ اردو میں پہلا ترجمہ ہے اس کتاب کا، اور یہ کتاب جو ہے انٹرنیٹ پر بھی اردو میں دستیاب ہے، جس کا میں نے ہی ترجمہ کیا ہے، اور یہ ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے، دیوبند سے کتاب طبع ہو چکی ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ معروف ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، خصوصاً جو بڑے بڑے زبان کے ادبا ہیں۔ یہ تقریباً 18-20 زبانوں میں بھی پہلے زمانے میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ کتاب نہایت ہی زیادہ اہم ہے۔ میں نے اس کے ترجمے کے ذریعے سے اس کتاب کے اندر جو پیغام ہے،
جو تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل بہت زمانے پہلے کی یہ کتاب ہے، ہندوستانی ہی کتاب ہے، جس میں پرندوں کی زبانی اخلاقیات کو، سیاست کو، تدبیر کو، امور کو اور معاشرت کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو اور سیاست و حکمرانی کے طریقے کو، اخلاق کو، عادات کو پرندوں کی زبان میں اس کتاب کے اندر سمجھایا گیا ہے۔ اس کو عبداللہ بن مقفع جو بہت بڑا جو ادیب تھا، اس ادیب نے اس کو عربی میں منتقل کیا ہے۔ یہ دوسرے زبانوں میں تو یہ کتاب اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن یہ کتاب کو دوام اور استقرار اور ہمیشگی اس کتاب کو صرف عربی زبان میں حاصل ہوئی ہے، اور جو ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر عرب اور سعودی عرب وغیرہ کے حکمرانوں نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، عربی میں اس کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ یہ کتاب نہایت ہی اہم کتاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے پیغام کو، گرچہ کہ میں نے اس کا ترجمہ کر کے ترجمے کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ویڈیو کی شکل میں کتاب پر میں انگلی رکھ کر حرف بحرف اس کا جو ہے سلیس انداز میں ترجمہ کروں اور آپ اس کو سنیں اور اس کے پیغام کو آپ تک میں پہنچاؤں۔ میری یہ کوشش ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے ترجمے کو شروع کریں گے۔ تو بھائی اور دوستو، اس کتاب کا یہ جو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے۔ میں انشاءاللہ عز و جل آئندہ چل کر میں آپ کو مختلف اوقات میں اور اس کی جو ہے مختلف کلپس بنا کر میں اس کا ترجمہ کرتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو عربی نہ جانتے ہوں وہ صرف اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر، اس کتاب کے مشتملات اور جو معلومات کے جانکاری کے خواہاں ہوتے ہیں، جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کتاب کو صرف اس کو سن سکتے ہیں، اور جو عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یونیورسٹیز کے طلبہ ہوتے ہیں یا جو ہے مدارس وغیرہ کے طلبہ ہوتے ہیں جن کا سبجیکٹ عربی ہوتا ہے، ان کے لیے کتاب کا ترجمہ نہایت ہی زیادہ مفید ہوگا۔ وہ چونکہ میں کتاب پر انگلی رکھ کر اس کو میں سلیس انداز میں ترجمہ کروں گا، تو جو بھی اس کو پڑھ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی یہ ترجمہ انشاءاللہ مفید ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس کام کے سلسلے میں ہماری ہمت افزائی کریں اور اس کام کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے اور اس کا ترجمہ شروع کیا جائے، اس سلسلے میں آپ ہمیں مشورہ دیں تاکہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ میری تمنا اور خواہش یہ ہے، جیسے کہ دیگر ہمارے دوستوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، کہ جتنے بھی بڑے بڑے ادبا ہیں ان ادبا کی کتابوں کے ترجمے کو ہم یوٹیوب پر فراہم کریں، بول کر، لکھ کر تو فراہم کیا جا رہا ہے، بول کر بھی فراہم کیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل میں اس کے ذریعے سے شروعات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو منتخب اور چیدہ کتابیں ہوں گی، عربی زبان کی جو بہترین کتابیں ہوں گی، ان کتابوں کا بھی آہستہ آہستہ ایک بڑے پروگرام کے تحت انشاءاللہ عز و جل میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔